راست بازی کی راہ۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تمہاری راز بازی فقیوں اور فرزیوں کی راز بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہوں گے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا کی راہ راز بازی کی راہ ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ راہ پہ چلے اور اطمینان پائیں۔ یہ راہ پہ چلنے سے ہم اس کے بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں۔ آئیے خدا کا کلام سنیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا ہم کو اس کے کلام کے ذریعے سے کیا کیا باتیں سکھانا چاہتا ہے۔ مسیح بھائی ہمارے بیچ میں ہیں اور وہ خدا کے کلام کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب تیار رہیں گے خدا کا کلام سننے کے لیے۔ آج کا جو مضمون ہم چنے ہیں آپ لوگوں کے سامنے بات کرنے کے لیے وہ ہے خیمہ اجتماع۔ ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم دیکھے تھے کہ بنی اسرائیل بت بنا کے اس بت کی عبادت کرتے ہیں جو کہ خدا کے حکم کے خلاف تھا۔ خدا جو ان کو مصریوں کے بندش سے چھڑا کے باہر لایا وہ خدا کی نافرمانی کرے۔ خدا جو ہے موسیٰ کو کوہ سینا پہ 10 حکمیں دے رہا تھا اور یہاں پہاڑ کے نیچے بنی اسرائیل بت بنا کے بت کی عبادت کر رہے تھے۔ سونے کا بچڑا بنا کے اس کی عبادت کر رہے تھے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے ایک ایسی بات اٹھائیں گے جس کے سننے سے ہمارے زندگی میں اطمینان پہنچے گا۔ خدا جو ہے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ایک خاص خیمہ بنانے کا حکم دیا۔ خدا جو ہے یہ خاص خیمے کے ذریعے سے ان لوگوں کو یہ سکھانا چاہتا تھا کہ ان کے پاس کیسا آ سکتے ہیں اور اس سے کیسا مل سکتے ہیں اور اس کی عبادت کیسا کر سکتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے خروج کی کتاب باب 24 اور اس کی آیت 16 سے 18۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور خداوند کا جلال کوہ سینا پر آ کر ٹھہرا اور 6 دن تک گھٹا اس پر چھائی رہی، اور 7ویں دن اس نے گھٹا میں سے موسیٰ کو بلایا۔ اور بنی اسرائیل کی نگاہ میں پہاڑ کی چوٹی پر خداوند کے جلال کا منظر بھسم کرنے والی آگ کی مانند تھا، اور موسیٰ گھٹا کے بیچ میں ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور وہ پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رہا۔ اب ہم پڑھیں گے باب 25 اور اس کی آیت 1 سے 9۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ کو فرمایا، بنی اسرائیل سے یہ کہنا کہ میرے لیے نظر لائیں اور تم انہی سے دیں، اور جن چیزوں کی نظر تم کو ان سے لینی ہے وہ یہ ہیں، سونا اور چاندی اور پیتل اور آسمانی اور ارغوانی اور سرخ رنگ کا کپڑا اور باریک کٹان اور بکری کی پشم اور مینڈوں کی سرخ رنگی ہوئی خالیں اور تخاس کی خالیں اور کیکڑ کی لکڑی اور چراغ کے لیے تیل اور مسح کرنے کے تیل کے لیے اور خوشبودار بخور کے لیے مسالے اور سنگے سلیمانی اور افود اور سینہ بند میں جڑنے کے نگینے، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں، اور مسکن اور اس کے سارے سامان کا جو نمونہ میں تجھے دکھاؤں ٹھیک اسی کے مطابق تم اسے بنانا۔ پیارے بھائی بہن، یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا جو ہے موسیٰ کو ایک حیرت اور زبردست بات بولا۔
خدا جو ہے اسرائیلیوں کے بیچ میں رہنا چاہتا تھا، وہ لوگوں کے ساتھ جو اس کے بات کو نہیں مانے اور اس کے خلاف گناہ کرے، ایسے لوگوں کے ساتھ خدا بسنا چاہتا تھا۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ایک یا دو بار یہ لوگ خدا کے حکم کے خلاف نہیں گئے بلکہ کئی مرتبہ، لیکن خدا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی یہ لوگوں کے بیچ میں بسنا چاہتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے گردن کش اور نافرمان لوگوں کے ساتھ خدا کیوں بسنا چاہتا تھا؟ سوال یہ ہے، اتنا پاک خدا ایسے گنہگاروں کے ساتھ کیوں رہنا چاہتا تھا؟ کیوں خدا جو پاک اور روح میں ہے اور جس کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیوں ایسے گنہگاروں کے بیچ میں رہنا چاہتا تھا اور ان سے بات چیت کرنا چاہتا تھا؟ اس کو کیا ضرورت تھی ایسے نافرمان اور گنہگاروں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے؟ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، شروع میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ خدا آدمی کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ میں بنایا تاکہ اس کے ساتھ صحبت کرے، لیکن کیونکہ آدمی گناہ کرا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدمی کی صحبت خدا سے ٹوٹ گئی اور خدا آدمی کو اپنے موجودگی سے نکال دیا۔ لیکن خدا ایک رازبازی کی راہ نکالا جس کے ذریعے سے آدمی واپس اس کے پاس آ سکتا ہے۔ خدا رحیم و کریم ہے اور اس کا ارادہ شروع سے یہ تھا کہ آدمی کے ساتھ بسنا، اور خدا اپنے ترس کے خاطر اور اپنے محبت کے خاطر اسرائیلیوں کے بیچ میں بسنا چاہتا تھا۔ خدا اپنا جلال اور اپنی پاک موجودگی اسرائیلیوں کے بیچ میں ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ تو بنی اسرائیل کے بیچ میں بسنے کے لیے خدا جو ہے موسیٰ کو حکم دیا ایک خاص خیمہ بنانے کے لیے اور خاص طریقے اپنانے کے لیے۔ خدا بتانا چاہتا تھا کہ گنہگار کیسا اس کے قریب آ سکتا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا انسان سے بے انتہا محبت رکھتا ہے اور اس کے ساتھ صحبت کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک پاک خدا انسان کے ساتھ صحبت کرنا چاہتا ہے۔ جیسا ہم دیکھے ہیں کہ خدا کے پاک ہونے کے وجہ سے ایک گنہگار جیسا چاہے ویسا اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ خدا اپنے ساتھ صحبت کرنے کے لیے اسرائیلیوں کے لیے ایک طریقہ بنایا۔ انہیں اسرائیلیوں کو بتایا کہ تم جیسا چاہے ویسا میرے پاس نہیں آ سکتے۔ خدا ان لوگوں کو حکم دیا کہ ایک خاص خیمہ اس کے لیے بنانا تاکہ انہیں ان کے بیچ میں بسے۔ اسرائیلیاں جو ہے پاکی کے ساتھ اس کے پاس آنا تھا۔ اس کے علاوہ یہ خاص خیمے کے ذریعے سے خدا چاہتا تھا کہ آنے والے نسلوں کو اپنے بارے میں اور یسوع مسیح کے بارے میں سکھائیں جن کو خدا یہ دنیا میں بھیجنے والا تھا۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، رہنے کے لیے خدا کو کوئی جگہ کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ساری کائنات اس کی ہے اور یہ ساری کائنات اس کو سما نہیں سکتی۔ خدا کو جو ہے کوئی جگہ کی ضرورت نہیں تھی۔ انہیں اس لیے یہ خیمہ بنوا رہا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ انہیں کتنی خواہش رکھتا ہے ان کے ساتھ صحبت کرنے کے لیے۔ یہ خیمہ جو ہے ایک مثال کے طور پہ تھا، یہ بتانے کے لیے کہ ایک انسان کیسے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتا ہے اور معافی حاصل کر کے اس کے ساتھ کیسے آسمان میں ہمیشہ کی زندگی کا حق ادا کر سکتا ہے۔ تو خدا جو ہے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو حکم دیا اس کے لیے خیمہ بنانے کے لیے تاکہ انہیں ان کے بیچ میں بسے وسا۔ لیکن یہ جو خیمہ تھا ایک معمولی خیمہ نہیں تھا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خیمہ اجتماع وہ ہے جس کے بارے میں خدا جو ہے موسیٰ سے بولنے کو لگا کہ اس میں کمرے یعنی کہ 2 کمرے ہونا چاہیے۔ یہ خیمے
اجتماع ایک خیمہ تھا، مگر ایک خوبصورت پردہ لٹکایا گیا تھا۔ وہ خیمے میں 2 کمرے بنے۔ تھا تو ایک خیمہ، لیکن یہ پردہ بیچ میں آ جانے کی وجہ سے وہ خیمہ 2 حصوں میں ہو گیا، 2 کمروں میں جو ہے تبدیل ہو گیا۔ پہلا جو کمرہ تھا اسے مقدس بلایا جاتا تھا۔ کوئی بھی یہ کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا تھا سوائے کاہن کے۔ یہ جو کاہن تھے وہ ہارون کے نسل سے چنے جاتے تھے، اور یہ کاہن جانوروں کو ذبح کرتے تھے گناہ کا کفارہ دینے کے لیے۔ یہ کمرے میں 3 چیزیں رکھی رہتی تھی۔ سونے کا میز ہوتا تھا جہاں باخور جلایا جاتا تھا، اور ایک تیل کی خندل ہوتی تھی، اور ایک میز رکھا رہتا تھا جہاں روٹی رکھی ہوئی رہتی تھی جو خدا کے سامنے عبادت کے لیے لائی جاتی تھی۔ یہ ہوگا۔ اب دوسرا جو کمرہ رہتا تھا اسے سب سے مقدس جگہ بلایا جاتا تھا۔ یہ سب سے مقدس جگہ میں خدا کی موجودگی ہوتی تھی۔ وہ کمرہ خدا کے جلال سے بھر جاتا تھا۔ یہ سب سے مقدس جگہ جو ہے ایک طرف سے آسمان کا مثال ہے۔ یہ کمرہ جو ہے صرف خدا کا تھا۔ خدا جو ہے موسیٰ کو بول چکا تھا کہ جو کوئی بھی یہ سب سے مقدس جگہ میں داخل ہوں گا انہیں مر جائیں گا، اس کی موت ہو جائیں گی۔ یہ سب سے مقدس جگہ میں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ داخل ہو سکتا تھا بولے تو صرف کاہن داخل ہو سکتا تھا، وہ بھی سال میں 1 دفعہ۔ یہ کاہن کو سال میں 1 دفعہ خدا کے طرف سے موقع دیا جاتا تھا یہ سب سے مقدس جگہ میں داخل ہونے کے لیے۔ کاہن سال میں 1 دفعہ سب سے مقدس جگہ میں داخل ہوتا تھا، وہ بھی قربانی کے خون کے ساتھ۔ یہ جانور کا خون کاہن کے گناہ کے لیے اور سارے لوگوں کے گناہ کا کفارہ ہوتا تھا۔ اور سب سے مقدس جگہ کے اندر خدا جو ہے موسیٰ کو حکم دیا تھا ایک صندوق رکھنے کے لیے، اور یہ صندوق جو ہے بہت بہترین تھا۔ یہ صندوق کو عہد کا صندوق بلایا جاتا تھا۔ یہ عہد کے صندوق میں 2 پتھر کے لوہے تھے جس پہ خدا کے 10 حکمیں لکھے ہوئے تھے، اور یہ عہد کے صندوق پہ سونے کا ڈھکن تھا جہاں سردار کاہن جانوروں کا خون چھڑکتا تھا، اور یہ سال میں سردار کاہن ایک مرتبہ کرتا تھا تاکہ خدا اسرائیلیوں کے گناہ کو معاف کرے، اور یہ ڈھکن کو سرپوش بلایا جاتا تھا۔ اس کے بعد خدا موسیٰ کو بتایا کہ ایک پردہ بنانا خیمہ اجتماع کو ڈھپنے کے لیے، اور صحن کا جو پردہ تھا وہ سفید رنگ کا تھا، اور جو پردہ خیمہ اجتماع کے اطراف تھا اس میں ایک دروازہ لگانا تھا، یہاں سے داخل ہوتے تھے۔ کوئی بھی جو ہے صحن میں داخل نہیں ہو سکتا تھا جب تک کہ انہیں یہ دروازے سے داخل نہ ہوتا۔ صحن کے اندر صحن کے دروازے کے سامنے خدا جو ہے موسیٰ کو ایک قربان گاہ رکھنے کے لیے بولا، اور وہ قربان گاہ پیتل کا تھا۔ ہر کوئی جو صحن کے دروازے سے گزرتا تھا تو اس کو اس قربان گاہ سے گزرنا تھا۔ خدا یہاں سارے اسرائیلیوں کو اور آدم کے نسلوں کو یہ سکھانا چاہتا تھا کہ کس طریقے سے خدا کے سامنے آنا ہے۔ اسرائیلیوں کو جو ہے خون کے قربانی کے ذریعے سے خدا کے پاس آنا تھا۔ ہر ایک کو جو خدا کے پاس آنا تھا تو جانور کے قربانی کے ساتھ آنا تھا۔ خون جو ہے اس کے گناہوں کی مزدوری تھی۔ خدا سارے اسرائیلیوں کو یہ سکھانا چاہتا تھا جس کسی کو اس کے پاس آنا ہے تو اس کو جانور کے خون کی قربانی لانا تھا۔ اس لیے ہمارے پیارے بھائی بہن، خدا جو ہے موسیٰ کو بولنے کو لگا، جہاں اخبار کی کتاب باب 17 اور اس کی آیت 11 میں لکھا ہوا ہے،
کیونکہ جسم کی جان خون میں ہے، اور میں نے مذبح پر تمہاری جانوں کے کفارے کے لیے اسے تم کو دیا ہے کہ اس سے تمہاری جانوں کے لیے کفارہ ہو، کیونکہ جان رکھنے ہی کے سبب سے خون کفارہ دیتا ہے۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، اگر کوئی خدا کی عبادت کرنا چاہتا تھا تو سب سے پہلے اس کو جانور کا خون خدا کے پاس لانا تھا اپنے گناہوں کے معافی کے لیے۔ جو کوئی بھی خدا کی عبادت کرنا چاہتا تھا تو اس کو جو ہے مینڈے کا یا بھیڑ کا یا پرندے کی قربانی خیمہ اجتماع کے صحن میں لانا پڑتا تھا، اور قربان گاہ کے سامنے اس کو جو ہے جانور کے سر پہ ہاتھ رکھنا پڑتا تھا جو انہیں لایا ہے، اور خدا کے سامنے اقرار کرنا پڑتا تھا کہ انہیں ایک بہت بڑا گنہگار ہے، اور کیونکہ انہیں ایک بہت بڑا گنہگار ہے اس کو موت کی سزا کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اس کو وہ جانور کو ذبح کرنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد ایک کاہن اس قربانی کے خون کو لیتا تھا اور قربان گاہ کے اطراف چھڑکتا تھا، اور وہ قربانی کو قربان گاہ پہ جلاتا تھا۔ اس طریقے سے خدا اس شخص کے گناہوں کو معاف کرتا تھا، کیونکہ وہ معصوم جانور اس شخص کے جگہ میں اپنی جان دیا۔ اصل میں دیکھا گیا تو وہ شخص مرنا تھا اپنے گناہوں کے وجہ سے، لیکن کیونکہ یہ جانور اپنی جان دیا تو یہ شخص بچ جاتا تھا، یعنی کہ انسان کے گناہوں کی مزدوری جانور کو چکانا پڑتا تھا۔ تو اسرائیلیوں کو ہر سال بار بار یہ قربانی دینا پڑتا تھا، لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کو یہ جانوروں کے قربانی سے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ انہیں یہ جانوروں کی قربانی سے خوش نہیں تھا، اس کو یہ جانوروں کے قربانی سے خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ اصل میں یہ جانوروں کی قربانیاں یسوع مسیح کے طرف اشارہ کر رہی تھی، جو یہ دنیا میں آنے والے تھے اپنی جان گنہگاروں کے لیے دینے کے لیے، تاکہ خدا گنہگاروں کے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے معاف کرے۔ اسرائیلیوں کو سمجھانے کے لیے کہ یسوع مسیح گنہگاروں کے لیے کیا کرنے والے ہیں، خدا بتایا کہ سردار کاہن ایک دن ہر سال خیمے کے سب سے مقدس حصے میں قربانی کا خون لے کے داخل ہوں گا۔ یہ دن کو کفارے کا دن بلایا جاتا تھا۔ صرف یہ ایک دن خدا جو ہے سردار کاہن کو موقع دیتا تھا سب سے مقدس جگہ میں داخل ہونے کے لیے اور خون کو جو ہے کفارے کے سرپوش پہ چھڑکنے کے لیے۔ سردار کاہن بغیر قربانی کے خون کے سب سے مقدس جگہ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ قربانی کا خون اس کے خود کے گناہوں کے لیے تھا اور سارے اسرائیلیوں کے گناہوں کے لیے تھا۔ اس طریقے سے خدا اسرائیلیوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ کیسا یسوع مسیح آئیں گے اور اپنا پاک خون سارے دنیا والوں کے لیے بہائیں گے، اور خدا ان سب کو ہمیشہ کے لیے معاف کرے گا جو یسوع مسیح پہ ایمان لائیں گے۔ ہمارے پیارے بھائی اور بہن، بہت کچھ اور بھی باتیں آپ لوگوں کو بتانا ہے، مگر ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ لیکن ختم کرنے سے پہلے آپ کو اور کچھ بتانا ہے جو آپ کو خیمہ اجتماع کے بارے میں سمجھنا ہے۔ خروج کی کتاب باب 39 اور اس کی آیت 42 اور 43 میں لکھا ہوا ہے، جو کچھ خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا اسی کے مطابق بنی اسرائیل نے سب کام بنایا، اور موسیٰ نے سب کام کا ملاحظہ کیا اور دیکھا کہ انہوں نے اسے کر لیا ہے جیسا خداوند نے حکم دیا تھا۔ انہوں نے سب کچھ ویسا ہی کیا اور موسیٰ نے ان کو برکت دی۔ اب ہم باب 40 اور اس کی آیت 34 اور 35 پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہوگا، اور موسیٰ خیمہ اجتماع میں داخل نہ ہو سکا کیونکہ وہ ابر اس پر ٹھہرا ہوا تھا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور تھا۔ ہمارے پیارے بھائی بہن،
یا آپ دیکھ سکتے کہ کیا ہوا؟ جب خیمہ اجتماع تیار ہو گیا تو خدا کا جلال اس خیمے پہ اترا اور اس کے جلال سے بھر گیا، اور خدا کے جلال کی اتنی روشنی تھی کہ سورج کی روشنی بھی اس روشنی کا مقابلہ نہیں کری۔ سورج کے روشنی سے کئی گن زیادہ خدا کے جلال کی روشنی تھی۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح ہی ایک خیمہ اجتماع ہیں جن کو خدا دیا ہے تاکہ ہم خدا کے ساتھ ایک نزدیکی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے قائم کریں۔ یوحنا کی انجیل باب 1 اور اس کی آیت 1 اور 14 اور 29 میں لکھا ہوا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے ایک لوتے کا جلال۔ دیکھو، یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ ہمارے پیارے بھائی بہن، یسوع مسیح ہیں جو سارے باتوں کو پورا کرے۔ خیمہ اجتماع ان کے طرف اشارہ کر رہا تھا، جانوروں کی قربانی ان کے طرف اشارہ کر رہی تھی۔ یسوع مسیح یہ دنیا میں آئے اور لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارے اور اپنا پاک خون بہائے۔ ان کی یہ کامل قربانی تھی جو انہوں سارے گنہگاروں کے لیے دیے، اور یہ قربانی اس لیے دیے تاکہ جو لوگ ان پہ ایمان لائے گناہوں کی معافی حاصل کرے اور خدا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندگی گزارے، اس دنیا میں اور آنے والے دنیا میں بھی۔ تو یہاں ہم پروگرام کو ختم کرنا چاہیں گے، لیکن ختم کرنے سے پہلے ہم خدا کے کلام میں سے ایک آیت پڑھیں گے، اور ہم پڑھیں گے رومیو کا خط باب 11 اور اس کی آیت 33 سے 36۔ لکھا ہوا ہے، واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے، اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ خداوند کی عقل کو کس نے جانا، یا کون اس کا صلاحکار ہوا، یا کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے جس کا بدلہ اسے دیا جائے، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے ساری چیزیں ہیں، اس کی تمجید ابد تک ہوتی رہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ساری سرشٹی کے مالک تم ہی ہو، ساری سرشٹی کے رکشک تم ہی ہو، کرتے ہیں تجھ کو سادر پرنام، گاتے ہیں تیرے ہی گنگان۔ ساری سرشٹی کے مالک تم ہی ہو، ساری سرشٹی تجھ کو سادر پرنام، گاتے ہیں تیرے گنگان۔ ساری سرشٹی کو تیرا سہارا، سارے سنکٹ سے ہم کو بچانا، تیرے ہاتھوں میں جیون ہمارا ہے، اپنی راہ پر ہم کو چلانا۔ ساری سرشٹی
پیارے بھائی اور بہن، ہم یقین کرتے ہیں کہ آج کا کلام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ خدا کے طرف سے برکت بھی حاصل کرے ہوں گے۔ اگر آپ خدا کے بارے میں اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارے پاس نیا عہد نامہ موجود ہے۔ اگر آپ انہیں ہم سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم کو اس پتے پہ لکھیے۔ ہمارا ای میل ID ہے dakni@radio882.com۔ ہم ہے تیرے ہاتھوں کی رچنا، ہم پر رہے تیری کرونا، تن من دھن ہمارا تیرا ہے، اسے شیطان کو چھونے نہ دینا۔ ہم ہیں تیرے ہاتھوں کی رچنا، ہم پر رہے تیری کرونا، تن من دھن ہمارا تیرا ہے، انہیں شیطان کو چھونے نہ دینا۔ ہالےلویا، ہالےلویا، اب دور نہیں ہے کنارہ، دھیرج کو ہمارے بڑھانا، جیون کی ہماری اس نیا کو بھوساگر میں کھونے نہ دینا۔ اب دور نہیں ہے کنارہ، دھیرج کو۔ اس راستہ بازی کی راہ پروگرام سننے کے بعد اور جانکاری کے لیے آپ ہمیں اس فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 8523047990، اور ہمیں فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اس راستہ بازی کی راہ پروگرام کے ذریعے خدا آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں برکت دے، آمین۔